السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز، ہم آپ کو بخیلوں کے چند قصے سناتے ہیں۔ آپ بہت محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بخیلوں کے قصے ایک عبرت بھی ہیں اور سبق بھی، اور آپ کا شمار اگر ان لوگوں میں ہوتا ہے تو توبہ کرنی چاہیے۔ بصرے میں ایک مالدار بخیل رہتا تھا۔ کسی پڑوسی نے اس کی دعوت کر دی اور انڈوں کے ساتھ پکا ہوا قیمہ کھانے کے لیے پیش کیا۔ تو بس پھر کیا تھا، بخیل تھا نا، خود تو کھاتا نہیں تھا گھر میں، تو اس نے ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیا اور بار بار پانی پیا۔ اسی وجہ سے اس کا پیٹ پھول گیا اور اس قدر اسے تکلیف محسوس ہونے لگی بعد میں کہ موت کے فرشتے نظر آنے لگے۔ جب معاملہ بہت ہی سنگین صورت اختیار کر گیا تو وہاں پر حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے کہا کہ پریشان آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ آپ قے کر دیں تو اب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بخیل جو تھا اس نے کہا کہ میں مرنے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن جو بہترین کھانا میں کھا چکا اسے قے کرنے کے لیے میں ہرگز تیار نہیں ہوں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک اعرابی کسی شخص کی تلاش میں آیا۔ وہ انجیر کھانے میں مشغول تھا۔ اعرابی کو دیکھ کر انجیر پر کپڑا ڈال دیا اور اعرابی سے کہا کہ قرآن پاک میں سے کچھ سناؤ مجھے۔ اس نے تلاوت شروع کی، والزیتون وطور سینین۔ اس شخص نے کہا، تم نے اس آیت کا لفظ والتین کیوں نہیں پڑھا؟ وہ کہاں ہے؟ اعرابی نے جواب دیا، وہ تمہاری چادر کے نیچے ہے۔ یاد رہے کہ عربی میں انجیر کو تین کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے اپنے کسی بھائی کو مدعو کیا، بلایا اور شام تک روکے رکھا، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ شخص بھوک سے بے تاب ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر جنونی حرکتیں کرنے لگتا۔ میزبان نے وہ بجنے والا ستار اٹھایا اور مہمان سے پوچھا کہ تمہیں ساز میں کون سی آواز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، دیگچی میں گوشت بھوننے کی آواز۔ اسی طرح محمد ابن یحییٰ برمکی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انتہائی بخیل تھا۔ اس کے ایک مخصوص قرابت دار سے کسی شخص نے اس کے دسترخوان کی کیفیت دریافت کی تو اس نے جواب دیا، اس کا دسترخوان 4 انگشت کا ہے اور پیالے اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں گویا خشخاش کے دانوں سے بنائے گئے ہیں۔ سائل نے پوچھا، آخر اس دسترخوان پر کھاتا کون ہے؟ اس شخص نے کہا، مکھیاں ضرور کھاتی ہیں۔ سائل نے کہا، آخر تم ابن یحییٰ برمکی کے یہاں مخصوصین میں سر فہرست ہو، اس کے باوجود تمہارے کپڑے بوسیدہ اور پھٹے ہوئے ہیں اور تمہارے چہرے پر ناآسودگی نمایاں ہے۔ اس نے جواب دیا، میرے کپڑے اس لیے پھٹے ہوئے ہیں کہ انہیں سینے کے لیے سوئی میسر نہیں۔ اور کہا کہ اگر محمد ابن یحییٰ کو سوئیوں کا بھرا ہوا بغداد سے فلاں شہر تک ایک وسیع محل مل جائے سوئیوں کا بھرا ہوا، اور بالفرض حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو ساتھ لے کے آئیں اور عرض کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص جو پھٹ گئی تھی اس کو سینا ہے، ایک سوئی عنایت ہو جائے، تو وہ ہرگز نہیں دیں گے۔ اسی طرح مروان ابن حفصہ بھی اسی پائے کا بخیل تھا۔ حد یہ ہے کہ وہ اپنے اسی بخل کی وجہ سے گوشت نہیں کھاتا تھا۔ اگر کبھی گوشت کو بہت زیادہ دل چاہتا تو غلام سے کہتا کہ وہ جانور کا سر خرید لائے۔ کسی نے اس سے پوچھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تم جب بھی کھاتے ہو تو سر کا گوشت کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سر کی قیمت معلوم ہے۔ نوکر اس کی قیمت میں خیانت نہیں کر سکتا اور نہ گوشت میں خیانت کر سکتا ہے۔ اس نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر عام گوشت ہو تو غلام پکاتے ہوئے 1-2 بوٹی کھا بھی سکتا ہے، مجھے کیا پتہ چلے گا، لیکن سر کو ہاتھ بھی لگائے گا نا
مجھے پتہ چل جائے گا، کیوں کیونکہ اس میں آنکھ، ناک، کان، ہر چیز متعین ہے۔ پھر اس میں بیک وقت کئی مزے ہیں۔ آنکھ کے گوشت کا مزہ الگ ہے، ناک کے گوشت کا ذائقہ جدا ہے، کان کی لذت مستقل ہے، گدی اور مغز کی الگ۔ سر منگانے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ میں اسے بلا تکلف خادم کے سپرد کر دیتا ہوں اور پکانے کی مشقت سے بچ جاتا ہوں۔ ایک روز جب خلیفہ مہدی کے دربار میں جانے لگا تو اس کے گھر کی کسی عورت نے کہا، اگر تمہیں خلیفہ مہدی نے کچھ مال دیا، پیسے دیے تو مجھے کیا دو گے؟ اس نے کہا، اگر مجھے 1,00,000 درہم ملے تو تمہیں 1 درہم دوں گا۔ خلیفہ مہدی نے 60,000 درہم دیے۔ اس نے اسی اعتبار سے عورت کو درہم کے 3 خمس دیے۔ ایک مرتبہ پکانے کے لیے 1 درہم کا گوشت خریدا۔ اتفاق سے کسی دوست نے دعوت کر دی۔ اس نے وہ گوشت اگلے وقت کے لیے رکھنے کی بجائے قصائی کو 1/4 درہم کے نقصان سے واپس کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے فضول خرچی پسند نہیں ہے۔ اور آپ کو واقعہ سناتے ہیں حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کا ایک پڑوسی جو بہت بخیل تھا، نہایت بخیل تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ کبھی اعمش میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا نمک کے ساتھ تناول فرمائیں۔ وہ اپنی اس خواہش کا برابر اظہار کرتا رہتا تھا اور حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ معذرت فرما دیتے۔ آخر ایک دن جب اس نے اپنی دعوت کا اعادہ کیا تو آپ نے فوراً حامی بھر لی۔ کچھ بھوک بھی تھی۔ گھر پہنچنے پر صاحب خانہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا اور نمک کی ڈلی سامنے لا کر رکھ دی۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی تو میزبان نے کہا، معاف کرو۔ اس نے دوبارہ مانگا۔ انہوں نے پھر معذرت کی۔ جب اس نے تیسری بار اللہ کے نام پر کچھ دینے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا، بھاگ جاؤ وگرنہ ڈنڈے سے خبر لوں گا تمہاری۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے جو سن رہے تھے سائل سے کہا کہ بھائی خیریت چاہتے ہو تو آگے بڑھ جاؤ، میں نے ان سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ انہوں نے نمک سے روٹی کا ٹکڑا کھلانے کا وعدہ کیا تھا، بخدا اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق یہی 2 چیزیں میرے سامنے رکھی ہیں۔ تو یہ جو بخیل ہیں، یہ ان کی مثال یوں ہے کہ یہ مال پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھانے دیتے ہیں، نہ خود آسودگی حاصل کرتے ہیں نہ کسی کو آسودہ ہونے دیتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت اللہ رب العزت کا عذاب ہوتا ہے کہ ان کے اندر کیا فرق ہے، ایک مفلس میں اور ایک ان میں، ایک غریب میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ غریب بھی مجبور ہے، نہیں کھا سکتا، یہ بھی بیچارے نہیں کھا سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پکڑ سے، اس ذلت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔